نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے محبوب، لوگوں سے کہو کہ تم اللہ کو اگر دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو تو اللہ تم کو دوست بنا لے گا۔ برادران اسلام، آپ غور کیجئے، انسانوں کے اذہان و افکار کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا، اور سماج کا بغور جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے۔ انسان جس کو چاہتا ہے اس کی ہر گفتار کردار کو پسند کرتا ہے۔ انسان اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو، مجھ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر آپ رسول کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا، اور اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو لباس محبوب کو اپنانا ہوگا۔ اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو شعار رسول کو اپنانا ہوگا۔ اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے وضع قطع کو اپنانا ہوگا۔ اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو ادائے محبوب کو اپنانا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ برادران اسلام، اگر آپ کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنے والدین سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو دوست و احباب سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد سے زیادہ رسول کو محبت کرنا ہوگا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ آپ مومن کامل اس وقت بن سکتے ہیں جب کہ محبت رسول اپنی اولاد کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول دوست و احباب کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول دھن دولت کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول ہر چھوٹے بڑے کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول اپنے جان و مال کی محبت پر غالب آ جائے، اور یہی محبت رسول حقیقت میں محبت خدا ہے۔ ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
उस आने वाले शख्स को गौर से देखा और उसके सवाल को सुना तो फरमाया कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या की है। जब उसने शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी, तो मेरे आका ने पूछा कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या की है। उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे पास रोज़ों का अंबार नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास नमाज़ों का ज़ख़ीरा नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास नेकियों का ज़ख़ीरा नहीं है, या रसूल अल्लाह मैंने ज़्यादा खैरात नहीं की है, या रसूल अल्लाह आखिरत के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा है। ये सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या महबूब जुमला पेश फरमाया और अपने लब मुबारक को हरकत दिए, फरमाया कि तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे। माशाअल्लाह। तो बरादरान इस्लाम, आप गौर कीजिए तो पता चलेगा कि अमाल का दारो मदार ईमान पर है और मोहब्बत रसूल ईमान की जान है। इसलिए उस सहाबी ने कह दिया कि या रसूल अल्लाह मेरे पास नेक अमाल ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत ज़रूर है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमा दिया कि तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। इससे साबित हुआ कि मोहब्बत रसूल तमाम नेक अमाल से बढ़कर है और मोहब्बत रसूल का बदला जन्नत है। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इश्क मोहब्बत में डूबी हुई एक अनोखी दास्तान आपको सुनाना चाहता हूँ, जो एक यहूदी के लड़के का दास्तान है। और वो यहूदी लड़का किस तरह से हुजूर की मोहब्बत में असीर हुआ और उसका क्या अंजाम हुआ, बगौर समात फरमाइए और अपने ईमान को बढ़ाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में एक यहूदी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। हर वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करता था। उस यहूदी का एक लड़का था, माँ बाप की आँखों का तारा था। वो अपने वालिदैन से सरकार की तौहीन सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने के लिए रास्ते में खड़ा रहता था। अब देखिए इत्तेफाक, एक दिन मदीना मुनव्वरा के रास्ते से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे। वो यहूदी नौजवान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को देखा, आँख से आँख मिली और हुजूर मुस्कुराने लगे। उस यहूदी नौजवान के दिल की दुनिया बदल गई, अदावत का चिराग बुझ गया, इश्क और मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया। उस नौजवान को बग़ैर दीदार मुस्तफ़ा के ज़रा भी चैन नहीं आता था। उसके दिल में वालिदैन की मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत रसूल हो गई थी और वालिदैन की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत के दरमियान जंग शुरू हो गई। आखिर मोहब्बत रसूल गालिब आ गई। जब घर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती तो मस्जिद नबी के पास कुछ न कुछ बहाना बनाकर टहलने लगता। एक बार देख लेने के बाद किसी बीमार की तरह घर वापस हो जाता। इसी तरह इश्क रसूल में वो नौजवान बीमार पड़ गया। उसके वालिदैन उसका बहुत इलाज कराए, लेकिन कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। वो खूबसूरत नौजवान कमज़ोर हो गया और आवाज़ बारीक हो गई, यानी उसकी आवाज़ भी निकलना बंद हो गई। पैर ठंडे हो गए। उस यहूदी नौजवान के बाप ने शफ़क़त से बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरे लाल, अगर कोई आखिरी तमन्ना हो तो बताओ, बोलो। उस नौजवान ने कहा कि अब्बा जान, मेरी आखिरी तमन्ना को खुशी खुशी पूरा करने का वादा करो तो मैं इजहार करूं। तो उस नौजवान ने कहा, अब्बा जान आप बुरा न माने,
میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہوں، لیکن آپ کے خوف سے یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ اب میری آخری تمنا ہے کہ صرف ایک بار نورانی چہرہ دیکھ لوں اور میری روح نکل جائے۔ ابا حضور، اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جا رہا ہے، آپ اس کے سرہانے نجات کا آخری مژدہ سنا دیں، آخری خوشخبری سنا دیں۔ بیٹی کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر اکلوتے بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ سب غم و غصہ کو برداشت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اگرچہ یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے، یہودی قوم مل کر مجھے اپنی ذات سے باہر کر دے گی، لیکن تمہاری روح کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو کر آواز لگایا کہ میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ سرکار کی محبت بھری باتیں سن کر اس یہودی کا دل نرم پڑ گیا۔ چونکہ میرے آقا کتنے نرم دل انسان تھے، کتنی پیاری باتیں کیا کرتے تھے کہ دشمن بھی آپ کی باتیں سن کر نرم دل ہو جایا کرتا تھا، ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا۔ اور ایک ہم ہے کہ ذرا سی بات پر اپنوں کو، دشمن کو تو بات ہی چھوڑیے، اپنوں کو بھی برا بھلا کہنے سے نہیں چکتے۔ تو میرے آقا نے جب فرمایا کہ کہو کیا بات ہے، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، یہودی کا دل نرم ہو گیا، لیکن غمگین آواز میں کہا کہ میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی کے عالم میں دنیا سے جا رہا ہے، اور تمہاری محبت عقیدت کا جادو اب اسے آخری نیند سلانے جا رہا ہے۔ تمہارے عشق کی آگ میرے بیٹے کو جلا رکھی ہے، اب وہ اپنی موت کی آخری گھڑی میں ہے، اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ تم اس کے سرانے کھڑے ہو کر آخرت کی نجات کا مژدہ سنا دو۔ یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، میرے ساتھ چلو، اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ کر آئیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ یہودی کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ عاشق رسول کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئی تھیں۔ باپ بلبلا کر کہا کہ میرے لال، آنکھیں کھولو، دیکھو تو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سرہانے کھڑے ہیں۔ اس آواز کو سنتے ہی جاتی ہوئی روح واپس لوٹ آتی ہے اور بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ نظر کے سامنے نورانی چہرہ دیکھ کر دھیمی آواز میں اپنی تمنا ظاہر کی کہ میرے سرکار، میں اپنے دل میں آپ کی عشق و محبت کی امانت لیے ہوئے جا رہا ہوں، اب عالم جاودانی کی طرف جا رہا ہوں، آپ کے غلاموں میں میرا نام درج کر لیا جائے، مگر میرے اعمال میں خدا وحدہ لا شریک کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میری نجات کیسے ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ اس نوجوان نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا کہ اے میرے مالک، قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں، اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کلمہ کے ساتھ ہی اس نوجوان کی روح نکل گئی۔ برادران اسلام، اس یہودی کا سارا گھر ماتم کدا بن گیا۔ اس نوجوان یہودی کے باپ نے کہا کہ حضور، اب یہ مسلمان کا جنازہ ہے، میرا نہیں ہے، یہ اسلام کی امانت ہے، اب یہ میرے گھر کے بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے گا، کفن دفن کی ساری ذمہ داری آپ کے سپرد ہے۔ حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ عشق و ایمان کا یہ بڑا خزانہ اپنے کاندھے پر اٹھا کر چلو، اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے چلو، اور یہ جنت کا دولہا کا جنازہ مدینہ کے گلیوں سے دھوم دھام کے ساتھ نکالا جائے گا۔
قرب و جوار کے لوگ بھی جنازے میں شرکت کے لیے جمع ہو گئے۔ آخری دیدار کے لیے چہرے پر سے کفن ہٹایا گیا تو چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اب کیوں نہ پھیلی ہو، کیونکہ یہ دنیا سے جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نامہ اس کے ساتھ تھا۔ عاشق رسول کے جنازے میں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مدینہ کی گلیوں میں تل رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ بچی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے پنجوں کے بل، اس طرح پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی زمین پر نہیں لگ رہی تھی۔ ایک صحابی نے دیکھ کر بڑی حیرانی سے پوچھ لیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آسمان سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے آئے ہیں اور جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں پورا قدم زمین پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس عاشق رسول کا جنازہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارنے لگے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر نور سے جگمگا رہی ہے۔ اس وقت حضور کو اتنا پسینہ آ گیا تھا، اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ کرتا مبارک پسینہ کے قطروں سے بھیگ گیا۔ حضور جب قبر سے باہر تشریف لائے تو حضور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ حضور کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نوجوان مجھ سے جب جنت کی ضمانت لے رہا تھا تو حوران جنت نے سن لیا، اس لیے وہ جنتی لباس اور جنتی خوشبو لے کر پہلے سے ہی قبر میں حاضر تھی۔ وہ جنت کے دولہا کو لینے آئی تھی اور حوران جنت کے ہجوم کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے کہ عشق مصطفیٰ نے ایسے نوجوان کو جو زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا ایسے اعلیٰ منصب پر پہنچا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ محبت رسول تمام عبادتوں سے افضل ہے، محبت رسول تمام سجدوں سے افضل ہے، محبت رسول تمام روزوں سے افضل ہے، محبت رسول تمام نمازوں سے افضل ہے، محبت رسول دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے، محبت رسول ہر مالی اور بدنی عبادت سے افضل ہے، محبت رسول اپنی جان سے بھی افضل ہے، اور محبت رسول جنت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا، یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک عورت کا عشق کا، کی روایت میں آیا ہے کہ ایک انصاری عورت کا بھائی، باپ اور شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ سن کر عورت روتے ہوئے گھر سے نکلی اور لوگوں سے پوچھنے لگی کہ سرکار مدینہ کہاں ہیں، محمد عربی کیسے ہیں، میرے آقا خیریت سے تو ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تو نہیں ہوئے، میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ صحابہ کرام نے اس عورت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر وہ عورت خوش ہو گئی کہ میرے آقا آپ سلامت ہیں، اب مجھے کوئی غم نہیں، میرا تمام کنبہ آپ پر قربان ہو گیا، اس سے زیادہ خوش نصیبی اور میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ برادران اسلام، آپ یاد رکھیں کہ نماز، روزہ بلکہ ہر نیک اعمال سے بڑھ کر محبت رسول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بہت متقی ہے، نماز کا پابند ہے، روزہ دار ہے، تلاوت کلام پاک کرنے والا ہے، لیکن رسول کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں، اس کے سینے میں عداوت رسول ہے، تو وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی نماز نہیں، اس کی عبادت نہیں، اس کا انجام دنیا اور آخرت میں برا ہی برا ہے۔ دوستوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان چھڑکتے تھے صحابہ۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھ کو اور کوئی محبوب نہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم رسول خدا ہمیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دھوپ کی شدت ہو، یعنی کہ گرمی کا دھوپ ہو،
دھوپ کی شدت ہو اور پیاس کی شدت ہو اور پیاس کی شدت سے حلق خشک ہو گیا ہو، ایسی حالت میں بھی مجھے ٹھنڈے پانی سے زیادہ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، مومن کامل ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہر چیز سے زیادہ محبت رسول سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں، اگر یہ آپ کو ویڈیو اگر یہ اچھی لگی ہو تو اس پہ پلیز لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔